لوگ برائیوں کو کیوں چھوڑ دے رہے، لوگ تہجد کیوں پڑھ رہے، لوگ اشراق چاش عوابین کی بھی پابندی کر رہے، لوگ جو ہے ہر اس راستے پر جو برائی کا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اچھائی کا راستہ جو ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ قبر کا فکر سامنے ہے، حشر کا فکر سامنے ہے، پلسرات کا راستہ جو ہے وہ سامنے ہے، میزان سامنے ہے، اور اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمارے سامنے ہے۔ دست مبارک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر دیں گے، یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ اس واسطے آدمی برائی کے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر آ رہا۔ ان کی پیٹ دکھی کیوں؟ شراب پی رہا تھا اس وقت کچھ نہیں بولے، جوا کھیل رہا تھا اس وقت کچھ نہیں بولے، کیرم بورڈ پر گھنٹوں بیٹھ رہا تھا کچھ نہیں بولے، 3 گھنٹے سنیما ہال میں رہتا تھا کچھ نہیں بولے، برائی کے راستے پر چلتا تھا کچھ نہیں بولے، ماں روتی تھی باپ کو دھکے دیتا تھا، بچوں کو سکون نہیں تھا تو بھی کچھ نہیں بولے، یہاں تک کہ اس کی زندگی میں وہ ساری بدعمالیاں تھی جس سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس وقت بھی کچھ نہیں بولے، اور بولے تو کب بولے؟ جب نماز پڑھنا شروع کرا۔ یہ گیا کہاں گیا؟ کیرم بورڈ کی جگہ سے اٹھ کر مسجد میں اذان ہوئی تو نماز کو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں گیا، ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے شراب چھوڑا، اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، آپ نے خوش ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی روزی گئی، آپ کی روٹی روزے لے کر گیا، ان کو معلوم تھا یہ ہماری خوراک تھی، اب یہ ادھر گیا تو ہماری خوراک کا جو مسئلہ ہے وہ جو لمبا چوڑا تھا وہ کوتا ہو گیا، اور اب تو اتنا کوتا ہو گیا، اتنا کوتا ہو گیا کہ ہمارے طرف آ کر دیکھو ان کا حال۔ مجمع چھوٹا تھا، اب چھوٹا مجمع ہونے کے بعد میں اب اپنی بنی ہوئی بات، بگڑی ہوئی بات کو کیسا بنانا؟ کہنے لگے ہر زمانے میں حق والے تھوڑے ہی رہا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ثبوت ہے اس کا؟ جو تھوڑے تھے وہ کتنے اچھے تھے، حق والے تھے نا وہ۔ ایک نماز کو نہیں آتا، نماز یاد نہیں، التحیات یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، وضو کے فرض آتے نہیں، غسل کے فرض یاد نہیں، اتنے اچھے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے حق والے ہمیشہ تھوڑے ہی رہا کرتے ہیں، اور مثال دی کرنے لگے دیکھو کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ تھے، لیکن ان کے مخالف ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کچھ جوڑ تو ہونا کہ نہیں تمہارا؟ پاگل پنے کی بات نہیں ہے کہ امام حسین کون، تم کون، ان کی زندگی کی شان کی کچھ بھی ملا دے رہے، یعنی اپنے آپ کو اس قافلے سے ملا رہے جو امام حسین کا تھا۔ ایک اسکول انسپکٹر اسکول میں امتحان لینے کے لیے گیا، بچوں نے محنت سے پڑھا، استاد نے محنت کر کے پڑھایا، تو ہر سوال کا جواب بچوں نے صحیح دیا۔ انسپکٹر بہت خوش ہوا اور کہنے لگے ان سے آڑا تیڑا سوال پوچھنا چاہیے تاکہ ان کے دماغ کا اور اندازہ ہو جائے کہ کتنے ذہین ہیں۔ کہنے لگے بچوں تم تو سب کے سب پاس ہو گئے، مگر ایک سوال ہے اس کا جواب دو۔ بچوں نے کہا کہ سر کہیے کیا ہے؟ کہنے لگے 200 فٹ لمبی ریل اور 400 فٹ لمبا پلیٹ فارم، میری عمر کتنی ہے اتنا بتا دو۔ پاگل پنے کی بات نہیں ہے کہ جوڑ تو ہونے کی نہیں، کچھ ریل گاڑی کا، پلیٹ فارم کا اور اسکول انسپکٹر کی عمر کا کچھ تو جوڑ ہونا چاہیے نہیں، بس ایسی بے جوڑ کی باتیں۔ امام حسین کون، ان کے بچے کون، ان کی قربانیاں کتنی،
ان کی شہادت کا مقصد ہی یہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کو پھیلاؤ اور برائی کو مٹاؤ۔ اور یہاں تو اچھائی کو دباؤ اور برائی کو اٹھاؤ، کوئی جوڑ نہیں ہے نا۔ تو وہ اسکول انسپیکٹر نے سوال کر ڈالا کہ 200 فٹ لمبی ریل، 400 فٹ لمبا پلیٹ فارم، تو بچوں بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ تو سب ایک دوسرے کی صورت کو دیکھ رہے، اتنا بڑا عقل مند آدمی ہے، کوئی جوڑ ہے کیا ریل سے اور پلیٹ فارم سے؟ ایک لڑکا واقعی ذہین تھا، اس نے کہا سر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا۔ کہنے لگے دو، کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کی عمر 42 سال کی ہے۔ اب واقعی میں اس کی عمر 42 سال ہی تھی۔ تو اسکول انسپیکٹر جو ہے وہ بہت تعجب میں کہ اس کو کیسا معلوم کہ میری عمر 42 سال ہے؟ تو اس نے لڑکے سے پوچھا کہ لڑکے واقعی میری عمر 42 سال ہے، مگر یہ بتا تو نے حساب کیسا لگایا؟ کہنے لگے بہت آسان، آپ کا سوال اور اس کا جواب۔ کہنے لگے کیسا حساب لگایا؟ کہنے لگے میرا بھائی ہے، وہ ہے ہاف میٹ، میٹ سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں، وہ ہے بولے ہاف میٹ، اس کی عمر ہے 21 سال، میں نے اس کو ڈبل کر دیا، اس کے 42 ہو گئے۔ آپ کی عمر نکل آئی، پاگل پنے کی بات ہے۔ بولے صاحب پلیٹ فارم کہاں، ریل گاڑی کہاں، انہوں نے بھی اپنا جوڑ امام حسین سے بٹھایا، تو جوڑ تو ہونا کہ نہیں؟ جس چیز کو امام حسین پسند نہیں کرتے وہ چیز ان کی زندگی میں، جس مقصد کے لیے امام حسین کی شہادت ہوئی وہ زندہ کر رہے۔ جن اعمال سے امام حسین کو نفرت تھی ان کو ان اعمال سے محبت، شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی امام حسین نے۔ یہ شرک کے عاشق، اور اتنے عاشق کہ ان کا ہوا تو کچھ بھی بولنا شروع کرتے، کچھ بھی بولتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مدینے میں ہے، لیکن بھائی لوگوں نے اپنا ساقی کوثر بنایا ہندوستان میں ہے اور بریلی میں۔ غلط ثابت کر دے کوئی، برا تو بڑا لگتا پھر نہیں کیا؟ ایسا بولے ایسا بولے، جو کتاب میں ہے وہی بول رہے، تم کیسا بولتے؟ نہیں بھی ہوا تو بولتے نا۔ جو کتاب میں تو یوں کہتا ہوں، کیا تم احمد رضا خان کو ساقی کوثر نہیں مانتے؟ کیا تم احمد رضا خان کو حاجت روا نہیں مانتے؟ کیا تم احمد رضا خان کو مشکل کشا نہیں مانتے؟ کیا احمد رضا خان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تم دعا نہیں کرتے؟ کیا احمد رضا خان کے اس وقت جب کہ نزا کی تکلیف ہوتی ہے دعا نہیں مانگتے کہ ہماری نزا کی تکلیف کو آسان کرو احمد رضا؟ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو دیکھنا تیری کتاب میں ہی ہے نا، سب ہے نا۔ کیا تم احمد اللہ کو اللہ کی جگہ، اللہ کے رسول کی جگہ اور دین اسلام کی جگہ نہیں مانتے؟ کائے کو ہم کو چھیڑتے؟ ہم کو چھیڑو مت، ہم بولتے نہیں، ہم تو چپ رہتے نا۔ تم مجھ سے اٹھاتے غلط فائدہ کہ ان کو بولتے نہیں آتا، یہ غلط ہے، اس لیے تو خاموش ہے۔ کچھ اصولوں کا پاس ہے ورنہ، کچھ اصولوں کا پاس ہے ورنہ منہ میں ہم بھی زبان رکھتے ہیں۔ ہم کو بھی معلوم ہے تم کون ہو، کیا ہو، اور تمہاری ابتدا کوئی زیادہ دن کی ہے نہیں نا، یہ انگریزوں کے زمانے سے ہی ہے، زیادہ دن نہیں ہوئی ہے۔ یہی احمد رضا خان تھے کہ سارے علماء کہہ رہے تھے
یہ دارالحرب ہے، اور یہی اکیلا پٹھا پٹھان کہہ رہا تھا دارالاسلام ہے۔ کیا مل گیا تھا تمہارے کو انگریزوں کی طرف سے؟ دارالاسلام۔ علماء بڑے بڑے جیلوں میں جا رہے تھے، پھانسی کے تخت پر ان کو چڑھایا جا رہا تھا، کتنے علماء شہید ہو گئے تھے، اور یہ چین کی بنسری بجا رہے تھے کیونکہ دارالاسلام بول دیے تھے انہوں نے۔ ان کا ایک ساتھی غلام احمد قادیانی، علماء جہاد کر رہے تھے، اس نے قادیانی نے کہہ دیا کہ جہاد منسوخ ہو گیا۔ ان کا بھی نام احمد، ان کا بھی نام احمد، دونوں کی ریس تھی، اس نے آگے نمبر مار دیا، وہ نبی بن گیا، یہ رہ گئے مجدد بن کر۔ کائے کہ مجدد کوئی سیرت پر ایک آدھی کتاب لکھے، وہ قرآن کا ترجمہ لکھے، تو وہ بھی تو واپس آ گئے رابطہ عالم اسلامی سے۔ 144 ملکوں کے بڑے بڑے جید علماء کی ایک کمیٹی ہے، جہاں پر پورے دنیا کے علماء کی تصانیف پر، قرآن پاک کے تراجم پر غور و خوض ہوتا ہے۔ تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، جو اسیر مالٹا ہیں انگریزوں کے زمانے میں، یہ مالٹا کے جیل میں رہے، ان کا جو ترجمہ ہے یا اس کی تشریح جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا، جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا جب دیکھے تو شروع سے سوم چہلم 11ویں، ارے نہ چہلم تھا نہ 11ویں تھی، قرآن پاک نازل ہوا کب، غوث پاک پیدا ہوئے کب، 500 سال کے بعد میں تقریباً، کم زیادہ نہیں تو ایک آدھا بولیں گا انہوں نے کم بتائے، 550 پکڑ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 550 سال کے بعد میں پیدا ہوئی غوث پاک، 11ویں کہاں سے آ جائیں گی قرآن میں؟ اور تم کو تو تعجب ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ عبد کا لفظ جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا، بڑا برا لگتا ہے ان کو، عبدہ اگر بولے نا ورسولہ، تو یہ عبد کا لفظ ان کو بہت برا لگتا، کیونکہ احمد رضا خان کے والدین نے نام جو رکھے تھے مختار رکھے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کیا؟ اتنے دن سے تقریر کر رہے، ان کا نام تو معلوم ہونے کو، لیکن تم کو ناگپور والوں، ان کے والدین نے جو نام رکھے تھے مختار رکھے تھے، انہوں نے وہ نام کٹ کر دیا، اپنا نام رکھ دیا احمد رضا، اور پھر اس کے بعد میں اور آگے ترقی کی تو کر دیے عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ۔ یہیں سے شرک ہوا، عبد الرحمن، عبداللہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن عبد المصطفیٰ یہ ان کو مبارک ہو گیا نام۔ وہ تو معراج میں حضور تشریف لے گئے، بیت المقدس میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کی، آپ نبیوں کے نبی بنے، امام الانبیاء بنے اسی رات میں۔ اب آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ کدھر کدھر کیا کیا بک دیا بھائی نے، اس نے پیدا ہوا نہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا کیا؟ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، آپ بیت المعمور پر گئے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ نورانی مخلوق ہے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کسی نے غلط ثابت کر دینا اس کو، تو یہ حضرت کو سوجی۔ حضور کو معراج کب ہوئی اور یہ پیدا کب ہوئی، اس کا بھی خیال رکھنا۔
یہ ابھی تینوں نے ملفوظات ہی کے اندر، اور صفحہ بھی لکھ لو نا 343، نہیں تو بہت گڑبڑ کرتے تم، وہ کتاب میں ہے ہی نہیں، دیکھ لینا جا کر۔ مگر وہ کتاب دیکھنا جو میرے پاس ہے، یہ ابھی کاٹ چھاٹ کرے گی نہیں تم نے کہ بھئی اس سے تو بڑی آفت آ رہے، تو اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر ڈالے سب ملفوظات میں بھی۔ تو کیا لکھے اس میں؟ فرشتے پہلے، اس کے بعد میں پھر دوسرے، پھر اس کے بعد میں سفید کپڑے والے، اور اس کے بعد میں پھر میلے کپڑے والے، ہم بھی گناہگار اس میں شریک تھے۔ اب معراج میں میلے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی کہ ان کو؟ پہلی بات تو یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو گئے کیا؟ اس زمانے میں تھے کیا؟ یعنی ایسا بنڈل مارے کہ لوگ اتنی تحقیق تھوڑی کریں گے کہ میں معراج میں گیا اور پھر انسانوں کی صفیں چھوڑا اور فرشتوں میں گھس گئے۔ تم نورانی مخلوق تھے کیا؟ تم نور سے بنے ہوئے تھے کیا؟ تمہارا تو عالم یہ تھا کہ 4 سال میں چڈی نہیں پہنتے تھے نا تم، لمبے کرتے پر ہی سب حساب چلتا تھا نا تمہارا۔ ادھر سے طوائفیں آ رہی تھی، معراج تم کو ہو گئی۔ ہاتھ رکھ لینا تھا آنکھوں پر، آنکھیں بند کر لینا تھا، منہ پھیر لینا تھا، راستے تھے نا بچنے کے۔ بھئی ہے غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، اتنی سمجھداری تھی صبح، اتنا تقویٰ تھا بچپن میں، اتنی پرہیزگاری تھی، ولایت ان کو ولایت سے ملی تھی، بچپن سے ولی تھے نا یہ، وہ بھی کرامت لکھی، یعنی عجیب قسم کی قوم ہے، یعنی اتنے برے فعل کو کرامت لکھ رہے ہو۔ اور یہ واقعہ کرامت اعلی حضرت میں، کتاب میرے پاس ہے، میں شیر کے ہرن کے شکار کو جاتا تو شیر کا سامان ساتھ میں رکھتے رہتا میں، جو بات میں بولتا اس میں وزن ہوتا ہے۔ تو ان کو اگر غیر محرم کو نہیں دیکھنے کا تھا، 4 سال میں کیا محرم اور غیر محرم کا سوال آتا؟ انہوں نے آنکھیں پر ہاتھ رکھ لینا تھا، جان دینا تھا ان کو، آنکھیں بند کر لینا تھا، منہ پھیر لینا تھا۔ اتنا تقویٰ اونچا تھا کہ لمبا کرتا اوپر اٹھا کر آنکھیں پر لگا لی۔ ان کو معراج نصیب ہوئی۔ اب وہ عورتیں جو تھی وہ چپ رہنے والی ہے کیا؟ طوائفیں، کہا صاحبزادے آنکھوں کو چھپا لیا، سطر کو کھول دیا۔ تو یہ 4 سال جن کے زندگی کے گزرے تھے، انہوں نے کتنا بہترین جواب دیا، کتنے ذہین آدمی تھے، اور کتنا ان کو تجربہ تھا 4 سال کے اندر۔ کہنے لگے پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر سطر کا مزاج خراب ہوتا ہے۔ لیجئے صاحب، بچپن سے تقویٰ، اور پھر جب جوان ہوئے تو اتنی بڑی گپاڑی مارے کہ 18-20 سال کی لڑکی، اس کی ماں ضعیفہ تھی، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ آنکھیں بند کرنا تھا تو کپڑا جھانک لیے، اب وہاں بول رہے 18-20 سال کی لڑکی کو میں نے خود دیکھا، اس کی ماں کمزور تھی، اس کو وہ پچھاڑ دیتی اور دودھ پیتی تھی۔ اب یہ سب دیکھ رہے نہیں؟ عقیدے کے اعتبار سے جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنا بڑھایا کہ قبر کے اندر 3 سوال ہے، سب کو معلوم ہے، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا، اس کا جواب بھی سب کو معلوم ہے، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ہے نا بھائی؟ اب اس میں اختلاف ہے کہ کسی کا، لیکن عقیدہ اگر کسی نے ایسا بنا لیا، نکیر نا کے مرکز میں
جو پوچھیں گے تو کس کا ہے، وہاں ایسا پوچھتے رہتے کہ کس کا ہے، کہاں سے آیا، کہاں رہتا، کون سے پیر کا مرید ہے تو، کس کے ہاتھ پر بیعت کیا، ایسے سوال ہے کہ قبر میں؟ نصیرانہ کے مرکز میں جو پوچھیں گے تو کس کا ہے، ادب سے سر جھکا کر، سر جھکانے کی عادت پہلی سے پڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہیں بھی جھکاتے نا، کہیں بھی جھکاتے، کہیں بھی منتیں مانتے، ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خاں کا۔ اب یہ خان صاحب نہیں تھے نا، زبردستی کے خان صاحب بنائے نا ان کو۔ ان کے باپ کا نام دیکھو کیا ہے، پوچھو ان سے، ان کے دادا کا نام پوچھو کیا ہے، ان کے پردادا کا نام پوچھو، یہ سب علی پر آئے ہیں، رضا علی، نقی علی، تقی علی، یہاں تک علی پر چلے۔ اب ان کا نمبر آیا تو والدین نے رکھے مختار نام، انہوں نے رکھے احمد، اور پھر بعد میں ہو گئے عبد المصطفیٰ۔ تو یہ احمد رضا ٹھیک ہے، لیکن یہ خاں، یہ کتنے چاول پکا کر ملائے پٹھانوں میں، ملانا پڑتا نا، یہ ہے ہی نہیں، زبردستی کے تھوپرے، لینا نہ دینا۔ احمد رضی اگر رکھتے تو کیا فرق پڑ رہا تھا؟ لیکن افغانستان سے تعلق کو جوڑنا تھا، کیونکہ انگریزوں کا زمانہ تھا نا۔ ذرا کچھ باتوں کو سمجھا کرو تم، یہ جب تھے نہیں پٹھان تو زبردستی کا ٹکڑا بٹھائے کائے کو، یہ مخمل کی چادر کو ٹاٹ پتری کا ٹکڑی لگا کے نہیں، یہ بھی غلط ہے کہ جو بول رہا ہوں تو تم ہم سے پوچھتے ہو ایمان؟ ارے تم اپنی خود خبر لو، تمہارے گھر میں خود ہی آگ لگی ہوئی ہے، کوئی ہرے پٹکے باندھ رہا تو کوئی سفید پٹکے باندھ رہا، تو سفید والوں کی کالے والوں سے نہیں جم رہی، کالے والوں سے ہرے والوں کو نہیں جم رہی، ارے سب بکھر گئے نا، تم کیا ہو گیا تمہارے کو؟ سب مل کر تو ہم کو بول رہے تھے، اب تم ایک دوسرے کو بول رہے، ہو گیا کیا؟ کس نے کیا لے کے چلے گا تمہارا؟ جماعت کے کام سے تو بڑی تم کو نفرت تھی، اب کائے کو کر رہے؟ اب جماعت کا نام رکھیں گے تو لوگ بولیں گے تم بھی وہی ہے، تو قافلہ رکھ دیا۔ قافلہ کتنے آدمیوں کا ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کو؟ ان قافلے میں ایسے لوگ رہتے کیا، ہرے ہرے پٹکے مزاروں پر کے اٹھا لیے چلے، ٹوپیاں نہیں پہنتے۔ دونوں میں اختلاف ہوا تو ایک نے سفید باندھنا شروع کر دیا۔ اب کس کو صحیح سمجھنا ہے، یہ ہرے والے کو سمجھنا ہے کہ وہ سفید والے کو؟ اب ایک ہاتھ اٹھے گا اس میں سے تو کالے باندھے گا۔ ارے تم تو بدل ہی رہے، کوئی ٹھکانا ہے تمہارا؟ کوئی ٹھکانا نہیں ہے نا۔ ابھی وہ ہاشمی صاحب آئے تھے نا، ان کو معلوم ہے اپنا حساب چندر پور کا۔ ان سے پوچھے لوگوں نے کہ صادق مولانا نے بولے کہ اعلیٰ حضرت کیوں بولتے، ہم کچھ بھی بولو تم ان کو کیا کرنے کا ہے بولے۔ تو میں نے کہا جب ہمارے سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، اور میں نے 56 سوال کیا تھا، 7 تقریریں ہوئی تھی، یاد ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اب ہو رہی، جنہوں سے ان کو 56 سوال تھے، 56 میں سے ایک کا بھی جواب نہیں ملا ابھی تک میرے کو، وہ تمہارے پر ہی قائم ہے ابھی، کیونکہ پہلے وہ 56 سوالوں کا جواب دو، اس کے بعد میں دوسرا 57واں میرے سے کرنا پھر، اور میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ جب چاہو مجھے بلا لینا، نہیں تو تم دیر کو آ جانا۔ آئے تھے نا اجی، اتنے آ گئے تھے۔ مناظرہ مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو، اور یہ ایک کھنڈی سے بھی اوپر۔ ارے اچھے اوریجنل داڑیاں سفید تھے، سب کالے کر کے آ گئے۔ میں نے کہا دنیا میں اللہ میاں کالا کر دے رہے، ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو یعنی عمر ہو گئی نا۔ یہ اوریجنل بال سفید جو ہے
اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کے بال سفید ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اب انہوں نے کالے کر لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ جہاد میں جا رہے ہیں۔ اب ایک ہاتھ اٹھے گا کتھے کلر کی کر لیں گا، کیونکہ ان میں تو بکھر گیا نا معاملہ سب، کوئی کتھا کرے گا، کوئی کالا کرے گا، کوئی گلابی کرے گا، کوئی پچرنگی کرے گا، کیا کیا کرے گا، ان کو معلوم اپنے کیا کرنے کا ہے۔ تو میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید بال جب کسی کے سر میں یا داڑھی میں دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا رد کرنے سے شرماتا ہے۔ مبارک بات ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو بھی، یہ مبارک کام کو بھی انہوں نے پیچھے ڈال دیا، اور معلوم نہیں بڑھاپے کے اندر کالا بال کرنے کا کیا شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کو کوئی بوڑھا نہ سمجھے۔ اچھا، عمر کے حساب سے کافی عمر ہو گئی ہے لیکن کالے بال رکھنے کا شوق ہی ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا، وہی ہاشمی صاحب یہاں کر کے گئے نا برہانپور میں، کچھ کا کچھ بولے انہوں نے ان کے خلاف بولے، ہمارا کیا تمہاری ہے، وہ ہم کو کیا کرنے کا ہے۔ یہ سمجھتے کہ برہانپور میں بولے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہمارے پاس کیسٹ آتے کس نے کیا بولا۔ تو انہوں نے خود ہی اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کراڑی ماری۔ وہاں چندرپور کے اندر یہ جب آئے تو ان سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ احمد رضا خان کو حضور پر نور کیوں کہتے، احمد رضا خان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے، احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے، سب نبیوں کو حضرت کہتے، ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے۔ بس شروع کر دیے لوگوں نے، کہنے لگے ہم کچھ بھی بولو تم کو کیا مطلب، ارے کچھ بھی بولو تو ہمارا کیا جا رہا، وہ پٹھان کے جیسا مت کرو تم۔ ایک پٹھان بازار میں گھومتے گھومتے حلوے کی دکان پر گیا تو برفی کے وہ ٹکڑے دیکھ کر اس کے دل میں بات آئی کہ اپنے بھی لے لینا چاہیے، لوگ لے رہے اور کھا رہے تو کوئی مزے کی چیز ہے، تو اس نے حلوے کے وہاں سے لینا تھا نا۔ یہ لینے کے واسطے کرانے کی دکان پر گیا تو وہاں صابن کے بار تھے۔ اب اس نے وہی لے لیا کہ وہ دو بولے۔ اب دکان والا سمجھتا نا کہ بھئی یہ کپڑے دھونے کو لے جا رہا ہوگا، لیکن دکان کے چبوترے پر بھی کھڑے رہ کر نرم صابن کٹ سے توڑ لیا اور چاپنا شروع کیا۔ اب ایک آدمی نے دیکھ لیا، بولے او خان صاحب کیا کھا رہے ہیں؟ بولے ہم کچھ بھی کھاؤ۔ ارے وہ صابن ہے۔ بولے آپ کو کیا مطلب، میں پھوکٹ تو نہیں کھا رہا نا، میں نے پیسے دیا اور کھایا جیسے لوگ کھا رہے۔ کرنے لگے لوگ برفی کھا رہے، تم صابن کھا رہے، پیٹ میں جانے کے بعد بہت برا حال کرے گی یہ صابن۔ حال یہ ہے ان کا، ہم کچھ بھی کھاؤ، ہمارے حضرت ہیں، ان کو کوئی دوسرا کچھ نہیں بول سکتا، وہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو کافر بول سکتے، اسلام میں سے نکال سکتے، ان کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ ارے ہم بول سکتے ان کو، ابھی تم نے کہاں پہچانا ان کو؟ تم ان کو مانتے ہو مگر پہچانتے نہیں، ہم مانتے نہیں مگر ان کو پہچانتے ہیں کہ کس رنگ میں تھے، کس حال میں تھے۔ ایک سیرت کی کتاب نہیں لکھ سکا جو آدمی، قرآن پاک کی صحیح تفسیر نہیں کر سکا جو آدمی، جس آدمی نے آیت کو خراب کر کے رکھا، اور اتنے خراب کر کے کہ پوری امت کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا۔ جو آدمی اس راستے پر چلے، جو راستہ غوث پاک کا ہے اس کو بھی چھوڑ دے، جو راستہ خواجہ معین الدین چشتی کا ہے اس کو بھی چھوڑ دے، وہ راستہ جو امام شافعی کا ہے اس کو بھی چھوڑ دے، امام احمد بن حنبل کا ہے اس راستے کو بھی چھوڑ دے، امام مالک کا جو راستہ ہے اس کو بھی چھوڑ دے، امام ابو حنیفہ کا جو راستہ ہے اس کو بھی چھوڑ دے۔ انہوں نے الگ ہی نکال لیا مسلک اعلی حضرت۔ اچھا، یہ مسلک امام حنیفہ گیا، امام شافعی کا بھی مسئلہ کہ چار ہی امام تھے نا، وہی تو ابھی ایک ساتھ نہیں ہوئی، اب یہ پانچواں اور ملا رہے کیا؟ امت کو چین سے رہنے دیتے کہ نہیں رہنے دیتے؟ سنی وہی ہے جو مسئلہ کے اعلی حضرت پر چلے،
سنی وہ نہیں ہے جو مسلک امام ابو حنیفہ پر چلے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلے، وہ سنی نہیں ہے۔ سنی تو وہ ہوگا جو مسلک اعلی حضرت پر چل کر زندگی گزارے گا۔ اور اعلی حضرت کا مسلک کیا ہے؟ مجھے ٹائم پون گھنٹے کے دیا گیا تھا، میرے ٹائم میں برکت ہو گئی تھی، زیادہ ٹائم ہو گیا، اس لیے آپ حضرات بڑے عالم اور مناظر یہاں پر ہے، ان کے سامنے میں نے باتیں کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اور آپ لوگ میری جان پہچان کے لوگ ہیں، مجھے بھی آپ جانتے اور آپ کو بھی میں پہچانتا، اس لیے کچھ باتیں وہ جو ہمارے کانوں میں برسوں کے بعد پڑتی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہتا۔ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اگر انشاءاللہ کل موقع ملا تو جلدی سے آنا سننے کے واسطے، ورنہ یہ تبرک تقسیم ہو جائے گا اور آپ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا تو یہ ہٹا لے، نکلنے دے کرسی پر، ذرا جم کے بیٹھنا۔